اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر کوئی انسان گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے انسان کے گناہوں سے یہ زمین پر ہو جائے، یہ زمین فل ہو جائے، پھر بھی انسان اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، پھر بھی انسان اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، اس کے گناہ آسمان کی بلندی کو جا لگیں، آسمان کی چھت کو جا لگیں، پھر بھی یہ انسان گناہوں سے باز نہ آئے۔ اب اس کے گناہوں سے زمین بھی پر ہو چکی، اب اس کے گناہوں سے زمین بھی پر ہو چکی، آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں کسی پرندے کے پر مارنے کی گنجائش نہ ہو۔ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی عدالت میں رو دیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے رو دیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر یہ انسان روتا نہیں ہے لیکن رونے والی شکل بنا لیتا ہے، اپنے آنسوں سے ایک بال کو گیلا کر دیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنا اپنے بندے سے محبت کرنے والا۔ اور یاد رکھیے گا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ پر 4 گواہ بنتے ہیں۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے سماعت فرمائیں، انسان کے گناہ پر 4 گواہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ یہ انسان کا جسم ہے، کل یہ اللہ کی عدالت میں بولے گا۔ اور انسان کے گناہ پر دوسرا گواہ یہ نیک اعمال، یہ کرامن کاتبین، یہ ملائکہ گواہی دیں گے۔ اور انسان کے گناہ پر تیسرا گواہ وہ زمین کا حصہ اور ٹکڑا جہاں پر انسان لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے، کل قیامت کے روز یہ زمین کا حصہ اٹھے گا، اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ اور انسان کے گناہ پر چوتھا گواہ وہ نامہ اعمال جہاں پر انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بابا انسان کے گناہ پر یہ 4 گواہ بنتے ہیں۔ انسان اپنے والدین سے چھپ سکتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے چھپ سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے دوستوں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اپنے جسم سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اگر یہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اپنے ان فرشتوں سے نہیں چھپ سکتا، اپنے جسم سے نہیں چھپ سکتا۔ بابا یہ انسان کا جسم بھی بے وفا ہے، کل قیامت کے روز یہ آنکھیں بولیں گی خدایا اس نے غلط دیکھا تھا، یہ کان بولیں گے خدایا اس نے غلط سنا تھا، یہ زبان بولے گی خدایا اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا، اس نے غیبت کی تھی۔ اور یاد رکھنا یہ انسان کے ہاتھ بولیں گے خدایا اس نے غلط استعمال کیا تھا، انسان کے پاؤں بولیں گے خدایا غلط چل کر گیا تھا، غلط ارادے لے کر گیا تھا۔ یاد رکھنا یہ 4 گواہ انسان کے گناہ پر بنتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اب اٹھائیے قرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں صرف مشرک کی بخشش نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اٹھائیے قرآن کریم کا 19واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، نیک اعمال شروع کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔
خدا کے لیے ترس کھائیے اپنی آخرت پر، خدا کے لیے ترس کھائیے اپنی زندگی پر، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیجئے، قرآن کریم کے دستور کے مطابق زندگی گزاریے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کیجئے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگے، دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔